وہ خواتین کا وہ مسئلہ کہ جس کی شاید اس وقت اتنی اہمیت نہیں تھی جب قرآن نازل ہوا. یہ 3 آیات میں جو بنیادی مضمون آ رہا ہے اسے سمجھ لیجئے. وہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے دینی تشخص، اپنے اخلاقی تشخص، اپنے روحانی تشخص کے اعتبار سے مردوں کے تابع نہیں ہیں. انہیں ایک مکمل تشخص حاصل ہے، وہ مکمل انسان ہے. ان کا عورت ہونا تمدن کی گاڑی کو چلانے کے لیے اللہ نے یہ 2 پہیے بنائے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے. اس اعتبار سے اللہ نے ان کی جسمانی اور نفسیاتی ساخت ایک خاص طرز کی بنائی ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک ضرورت ہے تمدن کی. لیکن انسان ہونے کے ناطے نمبر 1 یہ کہ وہ شرف انسانیت میں برابر کی شریک ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی پہلو کمی کا ہو ہی نہیں سکتا. ایک ہی باپ کے صلب سے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. ایک ہی ماں کے بطن سے ولادت ہو رہی ہے، بیٹے کی بھی اور بیٹی کی بھی. تو ان میں اونچ نیچ کہاں سے آ جائے گی؟ نمبر 1 تو یہ بات ہے کہ اس دور میں خاص طور پر جبکہ ایک عالمی تحریک چلی ہوئی ہے، اور وہ تحریک یہ ہے کہ مساوات مرد و زن، کلیتاً مرد اور عورت برابر ہے. یہ تحریک ہے پوری دنیا میں. ہمارے ہاں بھی اس کے اثرات ہیں، باقی پوری دنیا میں تو اس کو عملاً اختیار کیا گیا ہے. کسی بھی ڈسکریمنیشن کو اگر سیکس کی بنیاد پر امریکن سوسائٹی میں ثابت کر دیا جائے تو یہ قابل دست اندازی پولیس سے کوگنیزیبل آفینس ہوگا. اگر کوئی عورت جا کر یہ کہے کہ مجھے فلاں جاب تھا اور میں اس کے لیے فلی کوالیفائڈ ہوں لیکن مجھے اس لیے ریجیکٹ کیا گیا کہ میں عورت ہوں، تو مقدمہ بن جائے گا. وہاں قانون ہے کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی، نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ مذہب کی بنیاد پر، اور نہ ہی سیکس کی بنیاد پر. پھر یہ کہ یہ لے جس حد تک بڑھی ہے کہ بالکل برابری اور ہر اعتبار سے جو ہے تمدن کی اس پورے نظام کے اندر جب وہ اختیار کیا گیا تو اس سے جو فساد پیدا ہوا ہے وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اس افراط کے مقابلے میں اس تفریط کو بھی اگر رکھا جائے کہ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ عورت کا کوئی تشخص ہے ہی نہیں، عورت تو ایسے ہی ملکیت ہے جیسے بھیڑ بکری کسی کی ملکیت ہے، ایسے ہی بیوی بھی ملکیت ہے. عورتوں کا کوئی اپنا اختیار نہیں، عورتوں کا کوئی قانونی تشخص نہیں، عورتوں کے کوئی قانونی حقوق نہیں. بالفعل جو ہوتے ہوتے ہمارے معاشرے میں عورت کا مقام آ گیا بدقسمتی سے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ہاں جو تحریک ہے اس کے اندر اس کا ایک رد عمل بھی شامل ہے. اس رد عمل کے اثرات بھی ہیں کہ جو ایک غلط بالکل مقام خواتین کو دے دیا گیا ہے مسلمان معاشرے کے اندر، اب اس کے رد عمل میں وہ مغربی تہذیب جو ہے اس کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے عورتوں کا دیکھنا بالکل فطری ہے، اور پھر اب وہ اندھے بہرے ہو کر وہ اس کا کی پیروی اور اس کی نقالی کے اوپر جو ہے وہ تلی ہوئی. اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ یقیناً انتظامی اعتبار سے اور قانونی پہلوؤں سے ہمارے تمدنی اور معاشرتی اور آئلی نظام میں عورت کو ثانوی حیثیت دی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آج ہی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں حضرت لوط اور حضرت نوح کی بیویاں ماتحت تھیں اب ہمارے 2 نہایت نیک بندوں کے. یہ گویا کہ ایک ماتحت ہونے کا تصور. بیوی عورت جب بیوی بنتی ہے تو یقیناً انتظامی اعتبار سے اس کا درجہ جو ہے نمبر 2 پر آ جائے گا. الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء میں جو بات آئی ہے، مرد عورتوں پر حکمران ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک بیویاں تو وہ ہیں، نیک خواتین وہ ہیں، صالح خواتین وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں اور ان کے رازوں کی حفاظت کرتی ہیں. یہ 2 الفاظ اچھی طریقے پر نوٹ کر لیجئے. تو قرآن مجید یقیناً آئلی زندگی میں عورت کو ثانوی حیثیت دیتا ہے. بعض دوسرے پہلوؤں سے بھی، چونکہ اللہ جانتا ہے، الا یعلم من خلق، اللہ نے بنایا ہے مرد کو، اللہ نے بنایا ہے عورت کو. کس میں کیا چیز زیادہ رکھی ہے، کس میں کیا چیز کم رکھی ہے، اس کے اپنے فرائض کے اعتبار سے. مثلا یہ کہ شوق کو برداشت کرنا اور درد کو برداشت کرنا اور جھیلنا یہ عورت میں زیادہ رکھا ہے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ولادت کا جو جس مرحلے سے عورت گزرتی ہے، جس قدر شدید درد اسے برداشت کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مادہ رکھا، تھریش ہولڈ اس کا زیادہ ہے. لیکن جسمانی قوت، انرجی، یہ مرد میں زیادہ رکھی ہے. استثناءات ہو سکتی ہے لیکن جو بات ہم کریں گے وہ تو حکم الاکثر حکم الکل کے تحت ہوگا کہ جو اکثریت کی جو بات ہے وہی کل کی بات شمار ہوگی.
تو ظاہر بات ہے کہ ایک پہلو سے وہاں کچھ رکھا ہے، ایک پہلو سے یہاں رکھا ہے۔ اسی طرح میرا ایک تجزیہ ہے کہ قانون شہادت میں جو یہ معاملہ رکھا گیا کہ دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے قائم مقام، اور یہ قرآن مجید کی نص صریح ہے، نص قطعی ہے، اس میں بھی اصل سبب کیا ہے کہ مبادا ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ اس سے ذہن منتقل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں بحیثیت عورت نسیان کا مادہ زیادہ رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ جب ثانوی حیثیت اسے اپنی عائلی زندگی میں اختیار کرنی پڑے گی، آپ کو معلوم ہے کہ نمبر 2 جو ہوتا ہے سخت پریشر اس پر آتا ہے، اسے بہت سے مواقع پر اپنی رائے پیچھے کرنی پڑے گی اور نمبر 1 کی بات ماننی پڑے گی۔ فالصالحات قانتات، اگر تو کوئی شے ایسی ہے کہ جس میں دین کی کوئی بنیادی بات آ گئی، نص صریح ہے، یہ شے حرام ہے، تو عورت کہہ سکتی ہے اپنے شوہر سے کہ میں اس معاملے میں آپ کی بات نہیں مان سکتی، یہ اللہ اور اس کے رسول کی معصیت ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں کوئی ہو، شوہر ہو، حاکم ہو، جہاں اللہ کی اور اس کے رسول کی معصیت آ گئی، لا سمع ولا طاعت، نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ لیکن فرض کیجئے 2 چیزیں ہیں، گھریلو زندگی میں یہ معاملات آتے رہتے ہیں، یہ کام یوں کر لیا جائے یا یوں کر لیا جائے، اس فرض کیجئے گھر کی سیٹنگ ہی کا معاملہ یوں کیا جائے یا یوں کیا جائے، کہیں رشتے ہیں بچوں کے کرنے ہیں، یہاں کیا جائے یا وہاں کیا جائے، کوئی نس والی بات نہیں ہے، کوئی حرام سری کی بات کسی طرف بھی نہیں ہے۔ اب ایسے معاملات میں عورت کو ذہناً طبعاً قلباً آمادہ رہنا چاہیے، یا تو وہ اپنے شوہر کو قائل کر لے، بات منوا لے، بات ٹھیک ہو گئی، کوئی جھگڑا نہیں، لیکن اگر کہیں وہ اختلاف برقرار رہتا ہے تو یہ لازمی تقاضا اس گھریلو زندگی کا اور اس کے نظام کو درست رکھنے کا کہ عورت کو ذہناً آمادہ رہنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے گی، چاہے وہاں دونوں چیزیں مساوی ہو رہی ہو، کہیں کوئی گناہ کا معصیت کا معاملہ نہیں ہے، دونوں مباحات کی چیزیں ہیں، لیکن مباحات کے چوائس میں اسی کو جس کو آپ کہتے ہیں گویا کہ ایک طرح کا ویٹو حاصل ہوگا مرد کو اپنی خاندانی زندگی کے اندر۔ اب اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے، یہ فطرت انسانی ہے، جہاں وہ محسوس کرے گی کہ میری رائے اپنی جگہ وہ سمجھ رہی ہے کہ میری رائے جو ہے بہتر ہے، صحیح تر ہے، لیکن اسے قبول کرنا پڑ رہا ہے شوہر کی رائے کو، ایک دباؤ اس کے اوپر ہوگا۔ یہ دباؤ زندگی میں جو بھی کسی آرگنائزیشن میں نمبر 2 پر ہوگا اس پر شدید دباؤ آتا ہے، اور اس شدید دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے یہ نسیان جو ہے، بھول، یہ در حقیقت ایک سیفٹی والو ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اگر یہ نسیان نہ ہو اور انسان کو تمام صدمے اور رنج اور دکھ جو پہنچے ہیں وہ یاد رہے تو زندہ رہنا ناممکن ہو جائے انسان کا۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ میں اس دلیل کی بنا پر سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید نے جو وہ بات کہی، نسیان تو مرد کو بھی ہوتا ہے، مرد بھی باتیں بھولتے ہیں، یہ کوئی خاص عورت ہی کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ صانع، وہ فاطر فطرت، وہ خالق، الخالق المصور، وہ جو ہے الباری، اس نے یقیناً اس معاملے کے اندر کوئی کمی بیشی رکھی ہے کہ جس کو وہی جانتا ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا نہ جانے گا وہی جس نے بنایا، پیدا کیا، وہ تو نہایت باریک بین ہے، ہر شے سے باخبر ہے۔ تو یہ میں نے چند اشارے کیے ہیں کہ قانونی نظام میں اور عائلی زندگی میں بالخصوص، باقی چیزیں گواہی، شہادت، یہ چیزیں تو زندگی میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ کہیں آ گئیں، شاذ معاملات ہیں۔ اسی طریقے سے وراثت میں بیٹے کے لیے دوہرا حصہ ہے اور بیٹی کے لیے کہرا ہے، یہ بھی کہیں 1 مرتبہ ہوتا ہے، اور وہ بات بھی بڑی اتنی ریشنل ہے اسلام کے نظام میں کہ ہر شخص اس کو تسلیم کر لے گا کہ جب عائلی زندگی میں کوئی ذمہ داری جو ہے وہ عورت پر رکھی ہی نہیں اسلام نے، اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے، شوہر کو اپنے کنبے کو سپورٹ کرنا ہے، اسے مہر دے کر شادی بھی کرنی ہے، لڑکے کو اسے گھر بسانا ہے، اس کی پوری ذمہ داری جو ہے اس کو برداشت کرنی ہے، تو اسے دوہرا دیا۔ واقعہ یہ کہ اس نظام کا تو تقاضا یہ ہوتا، منطقی تقاضا، کہ بیٹی کا کوئی حصہ سرے سے نہ ہوتا وراثت کے اندر، اس لیے کہ اس کی کوئی لائبلٹی ہے ہی نہیں، اسے کوئی بوجھ اٹھانا ہی نہیں ہے، اسے جس گھر میں جا کر آباد ہونا ہے وہ اس کی لائبلٹی ہوگی، اس کی ذمہ داری ہوگی، اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہوگا۔ لیکن یہ کہ بہرحال اسلام نے اس کے اندر بھی رکھا ہے اور پھر اسے پورا حق دیا ہے، وہ اپنی ملکیت پر پورا اختیار رکھتی ہے۔ شوہر اگر مفلس ہے، قلاش ہے، یا فرض کیجئے کسی وقت اتفاقاً ہو گیا ہے، کسی بوجھ تلے آ گیا ہے، تو بیوی چاہے تو اپنے پیسے میں سے شوہر کو دے اور چاہے تو نہ دے، اس وقت بھی وہ لیگلی ڈیمانڈ کر سکتی ہے شوہر سے کہ میرا نان نفقہ تمہیں ادا کرنا ہوگا۔
یہ ہے قانون اسلام کا۔ اسی میں بڑی عجیب روایت وہ ہے کہ ایک خاتون نے حضور سے پوچھا کہ میرے شوہر جو ہیں بڑے تنگ دست ہیں، کیا میں اپنی زکوٰۃ انہیں دے سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں، اور اس کا دوہرا ثواب ہوگا۔ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بیوی تو اس کی ذمہ داری ہے ہی، اس کو سپورٹ کرنا ہے، لہذا اس کے اندر تو وہ زکوٰۃ کو خرچ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ کہ بیوی پر چونکہ کوئی ذمہ داری شوہر کی نہیں ہے، لہذا بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ تو یہ پہلو تو ہے وہ قانونی جو بھی اسلام نے رکھے ہیں، لیکن اس میں ایک پہلو دبتا ہے، اور وہ پہلو دبتا ہے عورت کا نیکی اور بدی کے اعتبار سے، خیر و شر کے اعتبار سے، روحانی ترقی کے اعتبار سے، اخلاقی تشخص کے اعتبار سے کامل مساوات، ایک انسانی شرف میں کامل مساوات، انسان وہ بھی ہے، انسان وہ بھی ہے۔ دوسرے روحانی، دینی، اخلاقی، ان معاملات میں کامل مساوات، یہاں کوئی کمی اور بیشی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ عورت کا اپنا مکمل اخلاقی تشخص ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید میں جس انداز میں اس بات کو سمجھایا گیا ہے، میں ذرا جلدی سے وہ چند آیات آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ہم انہیں لازماً بڑی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور پھر ہم انہیں اجر دیں گے، جزا دیں گے ان کا بہت ہی عمدہ، ان کے بہترین اعمال کے حساب سے اور مناسبت سے ان کو جزا دیں گے۔ یعنی کوئی فرق یہاں مرد اور عورت کے درمیان نہیں ہے۔ من ذکر او انثی، جو بھی ہے نیکی کر رہی ہے، اپنے لیے خیر عورت کما رہی ہے، مرد ہے وہ اپنے لیے خیر کما رہا ہے، یہ مکمل تشخص ہے اور اس میں کامل مساوات ہے۔ یہ بات تو ہوئی ایک عام نیکی، عام جس کو بھی آپ کہیں خیرات، حسنات، بھلے کام۔ خاص طور پر دین کے چوٹی کے کام جو ہیں، جن کا سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے اندر ذکر آیا ہے، وہاں جو گنوائے گئے ہیں، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم، یہ آیت مبارکہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرتیں کی، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، جنہیں میری راہ میں ایذائیں دی گئیں، جنہوں نے قتال کیا، جنہوں نے اپنی جانیں دے دی اور قتل ہو گئے اللہ کی راہ میں، ان سے تو ہمارا بڑا بھرپور وعدہ ہے۔ اس سے پہلے فرمایا گیا ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت۔ اور یہ مرد اور عورت تم ایک دوسرے ہی میں سے تو ہو، ابھی جو میں نے عرض کیا کہ ایک ہی باپ کے صلب سے ہے بیٹا بھی اور بیٹی بھی، اور ایک ہی ماں کے بطن سے ولادت ہوئی ہے بیٹی کی بھی اور بیٹے کی بھی، تو تمہارے درمیان کوئی فرق و تفاوت اس اعتبار سے نہیں ہے، نہ شرف انسانیت میں کوئی فرق اور نہ اس اخلاقی اور روحانی تشخص کے اعتبار سے کوئی فرق۔ یہاں نو مسٹریز ہیئر نو اسپیشل بون فار دی ہائی اینڈ ناٹ فار دی لو، یہ ایک نظم پڑھی تھی کہیں، چیریٹیز دیٹ سوتھ اینڈ ہیل اینڈ بلیس، یہ 10ویں جماعت کا ہمارا جو انگریزی کا کورس تھا۔ یہ نیکیاں بھلائیاں جو ہیں جن سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، چیریٹیز دیٹ سوتھ اینڈ ہیل اینڈ بلیس آر اسکیٹرڈ اوور دی فیٹ آف مین لائک فلاورس، یہ تو انسانوں کے قدموں میں بچھے ہوئے پھول ہیں، جو چاہے ان سے اپنا دامن بھر لے۔ بقول جگر پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن، وہ دامن عورت کا ہو وہ دامن مرد کا ہو، نیکیوں کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پھر وہ الفاظ آئے، نو مسٹریز ہیئر نو اسپیشل بون فار دا ہائی اینڈ ناٹ فار دی لو، دی اسموک ascends ایز ہائی فرام دی ہارتھ آف اے ہمبل کاٹیج ایز فرام دیٹ آف اے ہاٹی پیلس، بڑا محل ہے اس کے بھی باورچی خانے سے مطبخ سے دھواں اٹھتا ہے، اور کوئی کٹیا ہے کسی غریب کی، اس کی بھی جو بھی جھوپڑی کے اندر جو بھی اس کا چولہا جل رہا ہے اس میں سے بھی دھواں تو برابر اٹھتا ہے اوپر کی طرف، چاہے وہ غریب کے محل سے اٹھ رہا ہو اور چاہے وہ کسی غریب کے کسی امیر کے محل سے یا غریب کے کٹیا سے، کوئی فرق واقع نہیں۔ وہی بات یہاں ہے کہ بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم۔ اسی طریقے سے سورہ احزاب کی آیت مبارکہ بڑی طویل ہے، اس میں بھی اس طرح ان دونوں چیزوں کو پیرلل لے کر چلے ہیں کہ کوئی بھی اگر شائبہ ہے ذہن میں کسی فرق و تفاوت کا تو وہ نکلتا چلا جائے۔
ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ تمام اعلیٰ ترین خوبیاں، اعلیٰ ترین اوصاف، یہ تمام ممدوح اوصاف جتنے بھی ہیں ان سب کے اندر برابر برابر پیرلل۔ تو یہ روحانی تشخص جو ہے عورت کا، اس کو اچھی طرح پہچاننا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر یہ بات ہو چکی ہے کہ عموماً خواتین یہ سمجھتی ہیں، جو نیک خواتین بھی ہیں وہ بھی سمجھتی ہیں کہ شاید ہمارا دین بھی مردوں کے تابع ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی جگہ پر، عورت اور مرد، وہ اپنے محاسبے کو خود فیس کرے گی، خود کھڑی ہوگی، خود جواب دینا ہوگا۔ یہ ذمہ داری جو ہے، کسی مرد کی نیکی عورت کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ ہاں، عورت نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہو اس نیکی کے کام میں، بیوی نے اس کے ساتھ تعاون کیا، وہ اس کا اپنا کام ہے، وہ اس کی اپنی سعی ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، جس کے لیے خود اس نے سعی کی ہے، ایثار کیا ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ، کوئی مرد جو ہے اللہ کے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اور اس کی بیوی جو ہے وہ اس پر جو اپنے تقاضے ہیں، حقوق ہیں، ان میں کمی کرتی ہے، ڈیمانڈ نہیں کرتی اتنا کہ جتنا عام حالات میں کیا جا سکتا ہے، وقت ہی ساتھ بسر کرنے کا معاملہ ہے۔ ایک شخص لگا ہوا دین کے کام کے اندر، تو عموماً شکایتیں ہو جاتی ہیں گھر میں کہ ہمیں کوئی وقت دیتے ہی نہیں، ہمارے پاس تو بس آتے ہیں اور فوراً نکل جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو کوئی خاتون خوش دلی کے ساتھ برداشت کرتی کہ یہ میرا شوہر جو ہے کہیں اور نہیں جاتا، یہ دین کے کام کے لیے اپنا وقت لگا رہا ہے، اگر خوش دلی کے ساتھ برداشت کرے گی تو اس کی محنتوں میں اجر و ثواب اس کا شامل ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اس کی اپنی خوش دلی ہے، مرد کی نیکی فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ ہر انسان کے لیے وہی ہے، لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے سعی کی ہے، محنت کی ہے، کوشش کی ہے، جس کے لیے کوئی قربانی دی ہے، جس کے لیے کوئی اثار کیا ہے۔ ہاں، جو کچھ اس کی محنت ہے، سعی ہے، جد و جہد ہے، کوشش ہے، وہ اس کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اب اگر آپ کو معلوم ہو کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے، ایک شخص یہ کہہ رہا ہے، یہ تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، ایک مشرق کی بات کر رہا ہے، ایک مغرب کی، لیکن معلوم ہو جائے کہ اصل نقطہ بیچ میں کیا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے، تو معمولی سا انٹرپریٹیشن کا فرق رہ جائے گا۔ جیسے ایک شخص سورہ فاتحہ شروع کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، دوسرا شخص جو ہے وہ نہیں پڑھتا ہے۔ اب عام آدمی تو گھبرا جائے گا کہ اگر یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے تو جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، اور اگر یہ اس کا جز نہیں ہے تو اس نے بدعت کی ہے۔ لیکن معلوم یہ ہو جائے کہ یہ جو اختلاف ہے کس بنیاد پر ہے۔ 7 آیتیں دونوں ہی مانتے ہیں کہ ہاں 7 ہی آیتیں ہیں، البتہ ایک اختلاف ہے کہ سورہ یا آیت بسم اللہ ہر سورت کے ساتھ کاؤنٹ کی جائے یا نہ کی جائے، تو کیا فرق ہو گیا؟ تو اگر یہ چیز معلوم ہو جائے تو پھر کشادگی ذہن کے اندر اور قلب کے اندر ہو جاتی ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب جیسے کہ فاتحہ خلف امام کا مسئلہ ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن یہ کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام جب نماز پڑھا رہا ہے تو امام در حقیقت نمائندہ ہوتا ہے جماعت کی، تو قراءۃ الامام قراءۃ المقتدین، اقتداء کرنے والوں کی طرف سے اس کی قراءت جو ہے کفایت کرتی ہے۔ یہ اب ایک ان کا ہے، یہ نہیں کہتے وہ کہ سورہ فاتحہ لازمی نہیں ہے، سورہ فاتحہ تو لازمی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لیکن جب اجتماعی شکل میں ہے تو جو نمائندہ ہے، وفد کہیں جاتا ہے تو نمائندہ بات کرتا ہے، باقی خاموش رہتے ہیں۔ اب یہ بات سامنے ہو تو ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی لمبی چوڑی بات اب نہیں رہی۔ پڑھنے کے قائل وہ بھی ہیں، جب بھی آپ انفرادی نماز پڑھیں گے آپ کو پڑھنی پڑے گی، لیکن اجتماعی شکل میں یہ رہے۔ تو یہ جو ہے الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، اختلاف کے اسباب کیا ہوئے، کیا وجوہات ہوئیں، اس میں انصاف۔ ایسی مارکۃ الآراء کتاب لکھی جس نے فقہی اختلافات کی اہمیت کو کم کرنے کے ضمن میں نہایت دور رس نتائج پیدا کیے۔ دوسرے، اب یہ چیزیں وہ ہیں جو کوئی بالکل یہ نہیں کر رہے ہیں، یہ بات نہ حضرت مجدد کے ہاں تھی نہ شیخ محدث دہلوی کے ہاں۔ ایک طرف تو انہوں نے، میں نے وہ چیزیں گنوا دی جن میں کہ ان کے کاموں کو انہوں نے آگے بڑھایا، اور یہ کام وہ ہے کہ جو اوریجنلی ان کے ہیں، اوریجنیٹ انہوں نے کیے۔ پہلا یہ کام فقہ کے معاملے میں یہ تجدید، یہ تقلید جامد اور
اجتہاد مطلق کے درمیان کی ایک کیفیت لانے کی کوشش، جس میں دو تصانیف اس قدر زوردار۔ دوسرا یہ کہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف حجت اللہ البالغہ کے ذریعے آپ نے حکمت دین کو ایک باقاعدہ علم کی حیثیت دے دی، اور اسلام کے نظام عقائد، نظام عبادات اور نظام معاشرت و معاملات کو ایک مربوط اور منضبط نظام زندگی کی حیثیت سے پیش کیا، جس کی آنے والے دور میں شدید ترین ضرورت پیش آنے والی تھی۔ اس لیے میں نے کہا یہ فاتح ہیں دور حاضر کے، اس کی ضرورت۔ چنانچہ ڈاکٹر بشارت علی ہے حیدرآباد دکن کے، اب تو خیر کراچی میں ہے بہت عرصے سے، سوشولوجی عمرانیات کا جو ایک نیا مضمون شروع ہوا تھا کچھ عرصے پہلے، اس میں ان کے پاس پی ایچ ڈیز وغیرہ کئی جگہ سے ہیں، بہت اتھارٹی مانے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ از دی گریٹسٹ سوشل تھنکر آف دی ورلڈ، سوشولوجی کا ماہر اعظم شاہ ولی اللہ، یہ ان کی سند ہے، ان کا قول ہے۔ میں تو چونکہ اس فن کا ماہر نہیں، اس علم سے براہ راست میرا تعلق نہیں، لیکن میں نے ان کی صرف جو سند ہے وہ آپ کو بتا دی۔ اس میں جو چند مثالیں میں دیا کرتا ہوں، ان کا اقتصادی ان کی سوچ، زمین کے بارے میں ان کا تصور، مسجد ہے، زمین وقف ہے، اس کے بارے میں پھر اس سے وہ مطابقت پیدا کرنا، مسجد میں جو شخص آ کر بیٹھ جائے دوسرا اس کو نہیں ہٹا سکتا، اسی طرح جو غیر آباد زمین کو آباد کر لے وہ اس کے اوپر رہے گا، قبضہ اس کا مانا جائے گا۔ لیکن اگر اب وہ غیر آباد رکھتا ہے 3 سال تک قبضہ ختم ہو جائے گا، جو اٹھ کے چلا جاتا ہے جگہ سے ریزرو نہیں کر کے جا سکتا۔ یہ جو ہمارے ہاں نشانیاں رکھ دیتے ہیں، یہ ٹوپی رکھ دی، میں گیا ہوں، میں جا رہا ہوں وضو کرنے، یہ در حقیقت شریعت کے اندر اس کے لیے صحیح وہ اجازت نہیں ہے موجود۔ کوئی ریزرویشن مسجد میں نہیں ہو سکتی، اور یہاں تو ریزرویشنز ہوتی ہیں مسجد نبوی میں بھی اور مسجد حرام میں بھی، اور مسجد حرام میں تو خیر پیسے بھی چلتے ہیں اس کے لیے، شرطوں کے ہاتھ گرم کرو تو پھر وہاں پر جگہ ملتی ہے صف اول میں۔ بہرحال، اور سب سے بڑھ کر اب یہ تیسرا کام ہے جو سب سے بڑا ہے ہمارے اعتبار سے، یہ دعوت رجوع الی القرآن جو اس کتاب کا موضوع ہے، اس کے عنوان سے اہم ترین یہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے اسلام کا رشتہ اس کی اصل ثابت یعنی قرآن حکیم کے ساتھ اثر نو قائم کرنے کے طویل عمل کا باقاعدہ آغاز فرما دیا۔ چنانچہ اس عمل میں کیا کام کیے؟ ایک طرف قرآن مجید کے فارسی ترجمے کے ذریعے قرآن کے مطالب و مفاہیم کو عوام تک پہنچانے کا اہتمام کیا۔ یہ گویا کہ اس کے مساوی ہے کہ انگریزی دور میں انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا قرآن کا، تو انگریزی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں تبھی تو سمجھ سکتے تھے، کیونکہ اس دور میں دفتری زبان فارسی تھی، پڑھے لکھے لوگ فارسی پڑھے، فارسی اور بیچے تیل، دیکھو رے قسمت کے کھیل، تو اصل میں تو شے جو تھی وہ فارسی تھی، اور ہندو پڑھتے تھے، بہت بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے شاعر ہوئے ہندو، کائست قوم خاص طور پر، وہ تو فارسی جو ہے وہ بالکل ان کے شیر مادر کی طرح ہو گئی تھی، تو اس میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ اگرچہ اس پر انہیں شدید مخالفت حتیٰ کہ عوامی یورش تک کا سامنا کرنا پڑا، اور دوسری طرف الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کی تصنیف کے ذریعے علم تفسیر کو ایک چیستہ کے بجائے ایک باقاعدہ فن کی حیثیت سے متعارف کرایا، اور درمیانی استعداد تک کے حامل لوگوں کے لیے فہم قرآن کی راہیں آسان کر دی۔ ورنہ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ چھوئی بوئی کا پیڑ ہے، کچھ نہ کہا جائے، ذرا سی ایک بات بھی کہہ دی یہ تفسیر بالرائے ہو جائے گی، بہت ہی دور دور رہو، ہاتھ نہ لگاؤ، بس دیکھو اور عظمت کے ساتھ دیکھ لیا کرو، یا یہ کہ پڑھ کر اس کا ثواب لے لیا کرو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور پھر یہ کہ یہ تو سینہ بسینہ علم ہے، تفسیر کا معاملہ ہے، اور روایات سے ہٹ کر تو ذرا کوئی بات کی تو گویا کہ کفر ہو جائے گا۔ تو شاہ صاحب نے اس کو ایک سائنٹیفک، اس کا ایک نظم بتایا، اس کے مضامین کا تعارف کرایا، اس میں شان نزول کی روایات کے بارے میں ایک بڑی انقلابی بات کہی کہ یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ جو روایتیں آ جاتی ہیں شان نزول کی کہ وہ آیت اسی واقعے پر نازل ہوئی ہے، یہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ مفسرین نے وہ واقعات اس حوالے سے درج کر دیے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم کچھ قریب ہے ان واقعات کے، یہ نہیں کہ آپ اس کو اس کے ساتھ نتھی کر دیں اس آیت کو کہ بس یہی واقعہ جو ہے یہی اس کے نزول کا اصل سبب ہے۔ بعض آیات تو ایسی ہیں کہ جو یقیناً نتھی ہوں گی، وہ حالات و واقعات ہی پر مشتمل ہے، لیکن بعض دوسری چیزیں جو ہیں وہ شان نزول کی روایات کو جو کچھ سمجھ لیا گیا ہے، تو شاہ صاحب نے بڑی جرأت کے ساتھ ان چیزوں کو کھولا ہے۔ یہ بند علم تھا، ایک سینہ بسینہ علم تھا، اسے کھول کر اور عام آدمی بھی الفوز الکبیر پڑھے اور پھر اس کے اعتبار سے قرآن پر غور و فکر کرے۔
شاہ صاحب کے جلیل القدر فرزندوں میں سے دو یعنی شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین نے قرآن مجید کے باب محاورہ اور لفظی ترجمے کر کے گویا اپنے والد مرحوم کے شروع کیے ہوئے لفظی ترجمے یعنی اردو میں اردو ترجمے لفظی اور باب محاورہ اپنے والد مرحوم کے شروع کیے ہوئے کام کو منطقی انتہا تک پہنچا دیا. اور کون کہہ سکتا ہے کہ آج بر صغیر پاک و ہند میں علم و فہم قرآن کا جو غلغلہ اور ہم ہمہ ہے وہ سب دہلی کے اس عظیم خانوادے کی مساعی کا نتیجہ نہیں ہے. جتنے تراجم بعد میں ہوئے ہیں کوئی شخص مستغنی نہیں ہے شاہ عبد القادر کے ترجمے سے اور شاہ رفیع الدین کے ترجمے سے. امام الہند شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نے تو صاف لکھا ہے کہ یہ ترجمہ میرا ہے ہی نہیں جو ان کے نام سے ترجمہ چھپتا ہے. شاہ صاحب کا ترجمہ ہے یہ, میں نے صرف محاورہ تبدیل ہو گیا ہے. 100 برس ہو گئے. 1805 میں چھپا تھا وہ, تو اب 19ویں صدی 20ویں صدی جب آئی ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ محاورہ زبان کا بدل گیا ہے. شاہ عبد القادر صاحب کے ترجمے میں بہت سے ہندی کے الفاظ ہیں, نرادھار, اب وہ سمجھ میں نہیں آتا. تو صاحب سب کا ہے, اب صاحب جو ہے یہ اس معنی میں اب آج کل یہ اس طرح استعمال نہیں ہوتا, مالک. تو اس طریقے سے جو بہت سے ان کے ترجمے ہیں ان کے اندر ہندی جو ہے ایک محاورہ وہ شامل ہے. لیکن یہ کہ شیخ الہند یہ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف ان چیزوں کو تبدیل کر دیا ہے کہ ایڈیم جو بدل گیا ہے اردو کا, میں نے جو کرنٹ ایڈیم ہے وہ وہاں پر تبدیل کر دیا, ورنہ ترجمہ انہی کا ہے. یہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے. باقی جس نے بھی ترجمے کیے سامنے رکھا ہے. الغرض ویسے تو امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کا علمی اصلاح و تجدید کا پورا کارنامہ ہی نہایت رفیع اور قابل قدر ہے, اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی مساعی کو عالم اسلام میں یورپ کی پوری تحریک احیاء العلوم رینائسنس کا ہم پلہ قرار دیا جا سکتا ہے. لیکن ان کا عظیم ترین کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے توجہات کو اثر نو قرآن حکیم کے علم و حکمت کی جانب منعطف کر دیا اور اللہ کی رسی کے ساتھ امت مسلمہ کے تعلق کو دوبارہ استوار کرنے کی سعی کا آغاز کر کے گویا حضرت ابوبکر صدیق کے اس قول کے مطابق کہ لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها, جس طریقے پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی, وہ جو کل ہم نے پڑھا تھا مضمون قرآن اور جہاد, قرآن اور جہاد فی سبیل اللہ, وہ ہے اصل رنگ کے لیے گویا اسلام کی نشت ثانیہ کی سعی و جہد کی راہ کھول دی. فجزاہ اللہ احسن الجزاء. خالص مذہبی میدان میں مسلمانوں کو سب سے پہلے عیسائی مشنریوں کی یلغار سے سابقہ پیش آیا. یہ مضمون بھی پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا بہت ہی محبوب مضمون تھا. عیسائیت ہندوستان میں کس طرح پھیلی ہے, ان کے اعداد و شمار, تاریخ وار تمام حقائق ان کی انگلیوں پر تھے, اور تقابل کیا کرتے تھے برسیہ کہ مسلمانوں نے 600 برس تک تخت دہلی پر حکومت کی, کوئی تبلیغی کوشش نہیں, کسی زبان میں قرآن کا ترجمہ نہیں, اور انگریزوں نے کل 20 برس بعد بائبل کا ترجمہ شائع کر دیا, اور پھر چند ہی سالوں کے اندر ہندوستان کی تمام زبانوں کے اندر بائبل کا ترجمہ. یہ فرق تفاوت. خالص مذہبی میدان میں مسلمانوں کو سب سے پہلے عیسائی مشنریوں کی یلغار سے سابقہ پیش آیا. 1826 میں ہیبر لارڈ بشپ آف کیلکٹا, جو کہ حکومت تو پہلے وہیں قائم ہوئی تھی نا, تو وہیں ان کا مشن اور وہیں ان کا مرکز, لارڈ بشپ آف کیلکٹا نے براہ راست براستہ دہلی بمبئی تک پورے ہندوستان کا دورہ کرنے کے بعد اعلان کیا کہ ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ مسلمانان ہند میں نہ کوئی مذہبی جذبہ باقی رہا ہے نہ سیاسی قوت, لہذا عیسائیوں کو کھل کر اپنے مذہب کی تبلیغ کرنی چاہیے. چنانچہ عیسائی پادری چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے اور نوبت بعینجا رسید کے جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر بھی عیسائیت کی تبلیغ ہونے لگی. تب وہی سنت الہی پھر ظاہر ہوئی, خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں, توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. اور یہ سعادت اسی خطے کے حصے میں آئی جس میں علم و حکمت ولی اللہ کے چشمے بہہ رہے تھے.
یہ یو پی کا دوآبہ کہلاتا ہے، اسے جغرافیہ کے اعتبار سے سمجھ لیجئے۔ اگر انڈیا کا جغرافیہ کہیں آپ کے سامنے ہے نقشہ، تو جو پرانا پنجاب ہوتا تھا اس کی مشرقی سرحد بنتی تھی نیچے دریائے جمنا۔ دریائے جمنا جو ہے وہ سیپریٹ کرتا تھا پنجاب کو یو پی سے، شمال سے جنوب کی طرف بہ رہا ہے۔ تھوڑے فاصلے پر اور مشرق میں وہ دریائے گنگا ہے، وہ بھی شمال سے جنوب کی طرف بہ رہا ہے۔ نیچے جا کر پھر ان دونوں کی ڈائریکشن جو ہے ایسٹ ورڈ ہو جاتی ہے، ساؤتھ ایسٹ۔ پھر الہ آباد میں جا کر یہ ملتے ہیں، سنگم جو ہے الہ آباد میں ہے۔ تو یہ جو دو دریاؤں کے درمیان جو ضلع آتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے دوآبہ۔ اس دوآبے میں 3 اضلاع بہت اہم ہیں۔ میرٹھ جو بالکل دہلی کے آس پاس ہے، اس کے ذرا اوپر مظفر نگر، اس کے ذرا اوپر سہارنپور، یہ 3 ضلع ہیں۔ اور پنجاب کے 3 ضلع جو تو اس کے جو اب ہریانہ میں ہیں، اس وقت وہ امبالہ ڈویژن کہلاتا تھا۔ سہارنپور کے بالمقابل اکراس دی ریور جمنا یہ امبالہ تھا۔ مظفر نگر کے بالمقابل اکراس جمنا یہ کرنال تھا۔ اور میرٹھ کے بالمقابل اکراس جمنا یہ روہتک تھا۔ اور ذرا نیچے جنوب میں گڑگاواں، جہاں پہ کہ یہ جو قوم ہے میو قوم، یہ اس کا مرکز تھا۔ تو یہ علاقہ اصل میں شاہ ولی اللہ بھی اسی دوآبے کے رہنے والے ہیں، بلکہ یہ کہ یہ کبھی ان کے آباء و اجداد روہتک میں بھی رہے ہیں، پھر منتقل ہو کر چلے گئے تھے۔ یہ پھلت ایک قصبہ ہے ضلع مظفر نگر کا، اور یہ شاید آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ میرا بھی تعلق جو ہے جدید و در حقیقت اسی علاقے سے، ضلع مظفر نگر، اس کا ایک قصبہ حسین پور، جس میں اس مرتبہ تو میں دیکھ کر آیا ہوں اس گاؤں کو پہلی مرتبہ زندگی میں، وہ میری ددھیال کا، اور ایک قصبہ پھلت کے بہت قریب ہے بنت، وہ میرے ننیال کا قصبہ ہے۔ وہاں سے ہم لوگ غدر میں ہی منتقل ہوئے ہیں، مختلف علاقوں میں گئے ہیں، اور میرے دادا کی جائیداد ضبط ہو گئی تھی تو انہوں نے پھر نقل مکانی کی اور جمنا کراس کیا اور آ گئے۔ تو روہتک سے آگے ہے ضلع حصار، ضلع حصار میں پھر انہوں نے سرکاری ملازمت اختیار کی تھی۔ تو یہ ذرا نقشہ ذہن میں رکھیے۔ تو وہی جو دوآبے کا علاقہ ہے، اسی سے یہ در حقیقت یہ پوری دیوبند کی تحریک وہیں سے ہے۔ سہارنپور کا مدرسہ، دیوبند کا دارالعلوم، گنگوہ وہیں ہے، کاندھلا وہیں ہے، یہ مولانا کاندھلوی جو مولانا ادریس احمد کاندھلوی، پھر مولانا محمد مالک کاندھلوی، پھر یہ جو تبلیغی جماعت کی ساری قیادت ہے یہ بھی کاندھلوی ہے۔ مولانا الیاس صاحب کاندھلے کے تھے، اور اسی طریقے سے یہ سارا خاندان یہ اسی علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بس ہر خطے کے ساتھ کوئی اس کا ہوتا ہے، نظر عنایت ہوتی ہے۔ یو پی کے مشرقی علاقے میں عقلیات کا دور تھا، عقلیات کا دورہ غلبہ، فلسفہ، منطق، یہ بہار اور یو پی کے مشرقی علاقے، اور یہ یو پی کا مغربی علاقہ دوآبہ، یہ تھا علم دین، حدیث، فقہ، اور اس میں تقوی کا رنگ نمایاں تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ، اور یہی مسلم تہذیب کا اصل میں تو گڑھ جو ہے ہندوستان میں یہی تھا۔ یہ سعادت اسی خطے کے حصے میں آئی جس میں علم و حکمت ولی اللہ کے چشمے بہ رہے تھے، کہ ضلع مظفر نگر کے قصبہ کیرانہ سے مولانا رحمت اللہ نامی شخصیت ابھری، جس نے پادری فینڈر کی کتاب میزان الحق کا دندان شکن اور مسکت جواب اظہار الحق کے نام سے تحریر کیا، اور ایک مناظرے میں بھی شکست دی۔ نتیجتاً پادری صاحب موصوف کو ہندوستان سے دم دبا کر بھاگتے ہی بنی، اور پھر جب انہوں نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز ترکی کو بنایا اور وہاں کے علماء کا ناک میں دم کر دیا، اور وہاں سے طلبی پر مولانا رحمت اللہ کیرانوی ترکی پہنچے، تو وہ وہاں سے بھی 9-2-11 ہو گیا، بلکہ جب خبر ملی کہ وہ رحمت اللہ آ رہا ہے ہندوستانی، تو وہاں سے بھی بھاگ گیا۔ بات کیا تھی کہ علماء نے پڑھا ہی نہیں تھا، وہ پڑھ کر آتے تھے قرآن، پڑھ کر آتے تھے حدیث، پڑھ کر آتے تھے عربی، فارسی۔ وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں واقعہ عجیب و غریب، کہ وہی شاہجہاں کے دربار میں تمام درباری علماء نے کہا یہ آیت قرآن کی ہے ہی نہیں، اور اس پادری نے نکال کر قرآن کھول کر آیت دکھا دی، دیکھو یہ ہے، یہ تو بہت ہو چکا تھا قرآن سے، تو اب کیسے جواب دیں؟ وہ تیار ہو کر آتے تھے، بہت ان کی تعلیم ہوتی تھی، تربیت ہوتی تھی، فارسی عربی کے بہت بڑے اسکالرز ہوتے تھے وہ، ان کے پیچھے پوری حکومتوں کی سپورٹس ہوتی تھی، ان کے بجٹس جو ہیں ان مشنز کے پوری حکومتوں کے بجٹوں کے برابر ہیں، تو ظاہر بات ہے مقابلہ نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے اس دین کی حفاظت کرنی ہے،
مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے برملا اور بر وقت جواب دیا۔ مباحثے اور مناظرے میں اس شکست فاش کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ کھلے میدان میں خم ٹھوک کر کبھی نہ کی جا سکی۔ وہ جو چیلنجنگ انداز تھا کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر پادری فینڈر نے چیلنج کیا تھا پورے ہندوستان کے علماء کو، جو چاہے مجھ سے مناظرہ کر لے، یہ پھر اب ان کے اندر ہمت نہیں رہی۔ اب تو وہ کیا کرتے ہیں کہ غریبوں کی بستیوں کے آس پاس جا کے کچھ بسکٹوں کے ڈبے ان کو تقسیم کرو، کچھ گھی کے، دودھ کے، کچھ ان کی لڑکیوں کو تعلیم دلوا کے نرسیں بنوا دو، تو اس طریقے سے ان کے دل ہاتھ میں لے کر تو نام بدل دو۔ وہ عنایت علی تھا، وہ عنایت مسیح ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی اور کچھ کرنا ہی نہیں، شریعت وریعت وہاں ہے ہی کوئی نہیں۔ تو خم ٹھوک کر میدان میں یہ تبلیغ نہیں ہو سکی، اور اس کی واحد ممکن صورت صرف یہ رہ گئی کہ پسماندہ طبقات کی تالیف قلب کے ذریعے کچھ لوگوں کے ناموں کے آگے چپکے سے مسیح کا لاحقہ چسپاں کرا دیں۔ البتہ اس میں ایک چیز اور ہے جو یہاں پہ رہ گئی ہے، ایک اور ان کا رہا ہے طریق واردات، اور وہ ہے ان مشن سکولوں کا۔ مشن سکول اور یہ تمام جو سیکریڈ ہارٹ اور فلانا اور یہ جو ہے، ان کے ذریعے ایک شخص سے یہ روایت آپ نے بھی سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے روپے خرچ کرتے ہیں، حاصل کیا ہوتا ہے، کتنے لوگوں کو عیسائی بنایا؟ تو ایک شخص نے جواب دیا عیسائیوں کی طرف سے کہ عیسائی تو ہم نے بہت کم بنائے، نہیں بنائے، لیکن مسلمان بھی نہیں رہنے دیا۔ یہ ان کا یہ جو طریق ہے واردات کا، یہ تو چلا ہے۔ جو وہاں سے پڑھ کر نکلے ہیں، پھر ان کا اپنے دین سے، اپنے اعتقادات سے، اپنی تہذیب سے، اپنے کلچر سے تعلق منقطع ہو گیا۔ جی آرنلڈ کے الفاظ، اچھا